السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کل کی نشست میں ہم نے کتاب النکاح کا ایک باب پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 2 ابواب اور 2 احادیث انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کل جنہوں نے نہیں پڑھا ان میں سے کوئی آج پڑھیں، جو پڑھنا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ جی انزلہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ہے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں، من جو کوئی استطاعت رکھے باعت شادی کی، فلیتزوج، پس چاہیے کہ وہ شادی کر لے، یہ چاہیے کہ والا ترجمہ نہیں کرنا، یہ امر غائب ہے نا، امر غائب۔ اس کے ترجمے میں آپ کو جو ابتدائی کتب ہے نا اس میں یہ بات تو پڑھائی جاتی ہے، اس میں چاہیے کہ والا ترجمہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے، اصولی طور پر یہ ترجمہ غلط ہے۔ امر ہی ہوتا ہے، اس میں حکم دیا جاتا ہے، وہ امر حاضر ہو یا غائب ہو، جس کو دیا جا رہا ہے وہ بندہ موجود ہو یا غائب ہو، حکم ہی ہے۔ جی فلیتزوج تو وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ جی فلیتزوج تو وہ نکاح کرے، فإنہ پس بے شک وہ اغض نیچے رکھنے کا ذریعہ ہے، للبصری۔ اس میں زیادہ کا ترجمہ کرنا ہے کیونکہ یہ اسم تفضیل ہے، جی جس میں زیادتی کا ترجمہ ہوتا ہے، اضافہ۔ زیادہ نیچے رکھنے کا ذریعہ، للبصری نگاہوں، احسن للفرج اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، زیادہ حفاظت کا، زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وحل اور کیا یتزوج شادی کرے، من جو لا یتزوج شادی کر سکتا ہے، کیا شادی کر سکتا ہے، من جو لا عرب لہو فی النکاح، لا عرب لہو فی النکاح جو نہیں رکھتا استطاعت۔ نہیں، عربہ کا مطلب ہوتا ہے حاجت، ضرورت۔ وحل یتزوجو اور کیا نکاح کرے گا، من وہ شخص لا عربہ جسے حاجت نہ ہو، لہو اس نکاح کی، لہو اسے، فی النکاح نکاح میں۔ جی جس شخص کو وحل اور نکاح کی حاجت نہ ہو، کیا وہ بھی نکاح کرے گا؟ کیا مطلب اس پر بھی نکاح فرض ہے؟ تو اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ انسان اگر نکاح نہ بھی کرے تو اسے رخصت ہے۔ ان 2 باتوں کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے سمجھا ہے اور آگے بیان کیا ہے۔ معلوم ہو گیا نا، 2 چیزیں ہیں۔ جی جی ایک کیا ہے، ایک دہرائیں کوئی؟ جی دہرائیں۔ ایک وہ کہ جو جس کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرے، اور ایک وہ جس کو حاجت نہیں ہے تو وہ نکاح کرے۔ نہیں، جسے حاجت نہیں ہے اس پر نکاح لازم نہیں ہے۔ جی اس پر نکاح لازم نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس پر لازم، اور جسے ہے۔ حاجت نہیں، ضرورت نہیں، اس پر لازم بھی نہیں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثنا ہمیں بیان کیا ہے عمر بن حفص، عمر بن حفص نے، قال حدثنا فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر بن حفص، عمر بن حفص نے، اور قال حدثنا فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ہے ابھی میرے والد نے، قال حدثنا وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہمیں والد بیان کون ہیں؟ عمر بن حفص، یہ حفص، ہاں حفص ہیں، ٹھیک جی ہے۔ جی قال
حدثنا فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا آمش نے، قال فرماتے ہیں حدثنی مجھے بیان کیا ہے ابراہیم نے عن علقمہ سے، قال فرماتے ہیں کہتے ہیں میں تھا مع عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فلقیہ تو ملے ہم ان کو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ جو ہے نا وہ ابن مسعود ہیں. جی جی ابن مسعود. فلقیہ تو عبداللہ کو ملے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمنا میں، فقال تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، ان بے شک لی جی میرے ابو پاس عبد الرحمن انہی کی کا کنیت ہے، آپ کے لیے. عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے. جی ان بے شک لی میرے پاس الیہ کا آپ کے لیے حاجتن، فخلیا تو وہ اکیلے ہو گئے ان کے ساتھ، حاجہ کا فقالا کیا تو مطلب کہا کیا؟ فقال عثمان تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان لی حل الیک کیا حاجہ، دوبارہ ترجمہ کریں. الیہ کا میرے پاس حاجتن ایک معاملہ ہے ان آپ کے بے لیے، شک لی میرے لیے، مجھے میرے پاس الیک آپ کے آپ کے لیے ساتھ حاجتن ایک ایک، ضروری کام ہے. جی ایک ضروری کام ہے حاجت میرے، ہے، ضرورت ہے، کام ہے آپ سے مجھے. جی ایک ضروری کام ہے. فخلیا تو وہ دونوں اکیلے ہو گئے، فخلیا، فقالا تو یہ اصل میں لفظ نا فخلیا تو وہ دونوں اکیلے ہو گئے. خالا وا ہونا چاہیے جس طرح دیگر نسخوں میں ہے خالا وا، کیونکہ اس کا جو ہے نا مادہ وہ ہے خلوہ، تو اس میں واو ہے یا نہیں ہے، لہذا دیگر نسخوں میں یہاں ہے فا خالا وا، تو وہ دونوں خلوت میں ہوئے، الگ تھلگ ہوئے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس جو سامنے ہے نا اس پر یہاں اس کے اوپر لکھیں نون، اس کا مطلب ہوتا ہے نسخہ. پھر سائڈ پہ جو تھوڑا سا یہاں پہ مقام ہے یہاں نون لکھیں اور اس کے آگے لکھ لیں خلوا. جی جی فقالا تو کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کیا لکا آپ کے لیے یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، فی ان یہ کہ نزوجک ہم آپ کی شادی کرائیں، نزوجک، نزوجک ہم آپ کی شادی کرائیں، بکرن ایک کنواری لڑکی سے، تذکرو کا وہ یاد کرائے گی آپ کو، تذکرک تذکرو کا وہ یاد کرائے گی آپ کو، ماں جو کنتا تھے آپ، تعہد پہلے، تعہد کا مطلب ہے واقفیت، تو جو آپ پہلے کیا کرتے تھے. جو آپ پہلے کیا کرتے، جو آپ گزار چکے. جی جی فلما تو پھر جب رعا دیکھا عبداللہ نے، ان یہ کہ لیسا نہیں ہے لہو ان کو حاجتن کوئی حاجت، الہذا اس معاملے کی طرف، اشارہ تو اشارہ کیا، الیہ میری طرف یعنی کہ علقمہ کی طرف، فقالا تو کہا یا علقمہ، اے علقمہ، فانتہیتو فانتہیتو کیا تجھے حاجت ہے؟ نہیں، تو میں الگ ہوا. اچھا، فانتہیتو تو میں الگ ہوا، الیہ ان کی طرف، وہوا اور وہ یقولو کہہ رہے تھے، اما لئن، اما یہ کل بھی ہم نے بولا تھا حرف تنبیہ ہے. جی اما یہ کہ لئن البتہ اگر قلتا آپ کہیں ذالکا اس معاملے میں، لقد تو البتہ تحقیق قالا کہا ہے لنا ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معشر الشبابی اے نوجوانوں کا گروہ، من استطاع اگر تم استطاعت رکھو، منکم تم میں من سے باعت استطاع جو شادی کی، طاقت رکھے، جو طاقت رکھے، منکم تم میں سے باعت شادی کی، فلیتزوج تو الباء میں دونوں چیزیں شامل ہیں. کون کون سی؟
نکاح نہیں، جسمانی قوت اور دوسرے نمبر پر مالی قوت، جی یہ دونوں چیزیں ہیں. جس کے پاس باء کی قوت ہو، مطلب جسمانی قوت بھی اور مالی قوت بھی. جی، فلیتزوج، تو وہ نکاح کرے. ومن، اور جو کوئی لم نہیں یستطیع، استطاعت رکھتا، فعلیہ، تو اس پر بصوم یہاں روزے ہیں. لازم والا ترجمہ کرتے ہیں. جی، فعلیہ تو لازم ہے اس پر، بصوم کہ وہ روزے رکھے، فإنہ پس بے شک وہ بالصومی، لہو، روزے. بصوم روزے رکھے، فإنہ پس بے شک وہ لہو اس کے لیے وجاؤن نجات کا ذریعہ. نہیں، وجا ان کا ترجمہ کیا ہے؟ وجاؤن پتہ نہیں شیخ صاحب. اس کا ترجمہ کر لیں ڈھال یا پھر رکاوٹ جی وغیرہ وغیرہ. جی، حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے. علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور یہ منا میں تھے. تو عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ابو عبد الرحمن، اچھا جو عرب لوگ ہیں نا، جب کسی کو عزت کے ساتھ پکاریں تو پھر وہ کنیت لے کر پکارتے ہیں. عزت کے ساتھ کسی کو بلانا ہو، اس کے لیے کنیت استعمال کی جاتی ہے. یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن، مجھے آپ سے ایک کام ہے. اتنے میں وہ دونوں الگ تھلگ ہو گئے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، کیا آپ کے ہاں خواہش ہے کہ ہم آپ کا ایک کنواری لڑکی کے ساتھ نکاح کریں؟ تذکرک ما کنت تعہد، جو تو کیا کرتا تھا وہ چیزیں آپ کو یاد دلا دے. اس سے معلوم ہوتا ہے، اور شارحین نے لکھا بھی ہے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی حالت جو ہے وہ حالت ان کی خستہ تھی. یہ خستہ حالت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ کنواری لڑکی سے میں آپ کا نکاح کر دیتا ہوں. کیونکہ جس انسان کی نئی نئی شادی ہو اور بطور خاص کسی کنواری لڑکی کے ساتھ ہو، تو وہ اگر بزرگ بھی آدمی ہو اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، وہ کافی اعتبار سے چاق و چوبند نظر آنے لگتا ہے. تو یہ دوستانہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، کہ وہ ایک دوسرے کی کس قدر وہ خیال کرتے تھے اور کس قدر ایک دوسرے کی وہ رعایت کرتے تھے، کہ اگر ضرورت ہے تو وہ خود پیشکش کر رہے ہیں کہ میں آپ کا نکاح نہ کر دوں. سلف صالحین میں یہ بات ہمیں دیکھنے کو خصوصی طور پہ ملتی ہے، ایک دوسرے مسلمان بھائی کا ساتھ. وہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک امام ان کے گھر ان کا ایک دوست آیا، دروازہ نوک کیا اور انہوں نے پوچھا کہ کس لیے تشریف لائے. تو اس نے کہا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے تو وہ مجھے ادا کر دیں. تو یہ امام جو ہے واپس گھر آئے اور آ کر تھیلی پکڑی اور اس میں سے وہ جو مطلوب پیسے تھے وہ جا کر ان کو تھما دی اور وہ چلے گئے. تو یہ واپس آ کر پریشان ہوئے. اہلیہ نے کہا اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی تو آپ اس کو نہ کر دیتے، بول دیتے کہ ہمیں خود ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہو رہا، پریشانی مجھے یہ ہے کہ وہ میرا اچھا خاصا دوست ہے لیکن میں بے خبر ہوں کہ وہ بیچارہ مقروض ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سلف صالحین میں ایک دوسرے کا خیال، پاس لحاظ یہ بہت زیادہ تھا. موجودہ دور میں کسی کی خستہ حالت دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی، لیکن علمی مشاغل کی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے نکاح کی جو خواہش تھی بلکہ جو پیشکش تھی اس کو رد کر دیا. تو علمی مشاغل کی وجہ سے اگر کوئی آدمی نیا نکاح نہیں بھی کرنا چاہتا
تو چلیں کوئی حرج نہیں، اسلاف سے یہ بات بھی کچھ حد تک ملتی ہے۔ بہرحال اس پر ایک کتاب بھی ہے، العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج۔ العلماء العزاب وہ کموار علماء، الذین وہ لوگ، آثروا جنہوں نے ترجیح دی، العلم علم کو، علی الزواج شادی پر۔ ان اہل علم کا تذکرہ جنہوں نے اپنے علم کو شادی پر ترجیح دی اور نکاح نہ کیا، بلکہ علمی مشاغل کے ساتھ وہ مگن رہے۔ اور خود امام بخاری رحمہ اللہ جن کی یہ صحیح ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے متعلق بھی زیادہ قوی بات یہی ہے کہ انہوں نے بھی نکاح نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بغیر یعنی عورت کے زندگی بسر کر گئے، بلکہ ان کی لونڈیاں موجود تھیں، لہذا فتنے میں جو مبتلا ہونے کا خدشہ وغیرہ وہ ان کو بالکل نہیں تھا، والحمدللہ۔ جی تو عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ ضرورت محسوس نہ کی تو فوراً علقمہ چونکہ نوجوان ان کے شاگرد تھے، ان کی طرف اشارہ کر دیا اور ان کی سفارش کر دی عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ اور پھر ساتھ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ذکر کیا، اس میں بھی کیا ہے کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ تو نکاح کے حوالے سے خصوصی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نوجوانوں کے لیے ہے۔ نوجوان مرد بھی شامل ہیں، ظاہر ہے عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو نوجوانوں کو یہ خطاب کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ نکاح کا زیادہ فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کی خواہش کے آگے ڈھال بن جائیں گے۔ ویسے بھی جہاں ان کا ایک ترجمہ خصی ہونا بھی کیا گیا ہے، تو چونکہ خصی ہو جانے کے بعد بھی آدمی کے ہاں یہ خواہش موجود نہیں رہتی، تو مقصود یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جو روزے رکھنا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں شارحین نے لکھا ہے کہ ایک دو روزے رکھ لینے سے مقصود حاصل نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہاں کثرت مراد ہے۔ روزوں کی کثرت یہاں پہ مراد ہے، جو کثرت سے روزے رکھے گا۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ وہ کموار گان مرد و خواتین جن کا نکاح نہیں ہوا، وہ خصوصی طور پر روزے جو ہیں کثرت کے ساتھ، ان کی بہر صورت وہ عادت ڈال لیں۔ جی اس حدیث میں کوئی سمجھنے والی مزید بات ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خصی ہونے کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے کہ خصی ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے جو مقصود کیا ہے، شہوت کو توڑنا، تو وہ روزوں کے ساتھ بھی شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ جی میرے خیال میں کلیئر ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو پڑھنا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جنہوں نے کل نہیں پڑھا۔ جی یہ نگینہ منیر یا نگین منیر کیا نام ہے، آپ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابو ملم یستطیع، باب ہے ملم جو کوئی نہ ملم یستطیع جو استطاعت نہ رکھتا ہو با شادی کرنے کی، فل یسوم پس وہ روزے رکھے۔ یہ آپ کے پاس کوئی مترجم ہوگی جس میں ترجمہ لکھا ہوگا چاہیے والا؟ نہیں مترجم نہیں ہے، وہ پہلے ایسے پڑھا تھا نا تو پھر اس وجہ ہاں سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ قال دیکھیں نا، امام البخاری، آپ گلاس کا پانی منگوائیں کسی سے کہ پانی لا دیں، یہ امر ہے نا، جس کو جی آپ نے کہا اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو پانی پلائے۔ اب وہ شخص آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، جو بھی، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے، ایک ہے کہ وہ کسی اور کمرے میں ہے۔ آپ نے کسی کو کہا کہ اس کو جا کر کہو کہ مجھے پانی پلائے، جی تو بھی اس پر ضروری ہے نا کہ وہ لا کر پانی پلائے۔ ہاں تو ایک ہے کہ حاضر کو آپ نے کہا، ایک ہے کہ آپ سے وہ غائب ہے، اس کو آپ نے کہا۔
مقصود تو ایک ہی ہے، کام تو ایک ہی ہے جو آپ نے کہا، اور وہ حکم دیا، حکمن کہا، تو حکم کی تعمیل کیا ہے وہ ضروری ہے. بس یہ نا جو بچے ہیں چھوٹے، ان کو پہلی کلاسز میں یہ جی بات امر حاضر میں اور امر غائب میں فرق کرنے کے لیے یہ ترجمہ بتایا جاتا ہے. جی چلیے، فل یسم تو وہ روزہ رکھے. ہاں. قال امام بخاری کہا، امام بخاری نے حدثنا بیان کیا ہم سے عمر یہاں بن امام اگر حفص. نہ بھی ہیں بولے قال البخاری. جی چلیں. قال البخاری کہا امام بخاری نے حدثنا بیان کیا ہم سے عمر بن حفص بن غیاث، عمر بن حفص بن غیاث نے قال کہا حدثنا بیان کیا ہم سے ابی میرے باپ نے، قال فرما کہا حدثنا بیان کیا ہم سے اعمش، اعمش نے قال کہا حدثنی بیان کیا مجھ سے عمارہ نے ان عبد الرحمن عن عن عبد عبد الرحمن بن الرحمن بن یزید یزید. عن عبد الرحمن بن یزید، عبد الرحمن بن یزید سے قال کہا دخلت داخل ہوا میں مع القمہ، القمہ کے ساتھ والاسودی والاسودی اور اسود کے ساتھ اعلی عبداللہ کے پاس. فقال فرمایا عبداللہ نے کننا ہم سے ہم تھے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شبابن نوجوان، لا نجد نہیں چاہتا تھا شیئن، لا نجدو ہم نہیں پاتے تھے، لا نجد نہیں ہم پاتے تھے شیئن کوئی چیز. فقالا تو فرمایا لنا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشبابی ہے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے الباءۃ شادی کرنے کی آپ کے پاس فلیتزوج. منکم ہے. جی اس کا بھی یہ طریقہ ہے، یہاں نون لکھیں، نون کا مطلب ہے نسخہ، منکم لکھ لیں. جی جی فلیتزوج پس وہ شادی کرے، فإنہ تو بے شک وہ آغاز زیادہ پس رکھنے والی ہے، للبصری نگاہ کے لیے، وأحس اور زیادہ حفاظت کرنے وَأَحْسَنُ والی ہے وأحسن اور زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے للفرج شرمگاہ کے لیے، ومن اور جو کوئی لم یستطیع نہ استطاعت رکھے، فعلیہ تو لازم ہے اس پر بالصوم روزے رکھنا، فإنہ تو بے شک وہ لہو اس کے لیے وجاء ایک ڈال ہے. جی پردہ ہے، رکاوٹ ہے، ڈھال ہے. ماشاء اللہ، جی الحمدللہ. مجھے بہت خوشی ہوئی کل بھی اور آج بھی، آپ ماشاءاللہ خود یہ پڑھ رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیں جی، آج ہم نے 2 احادیث پڑھنی تھیں، اس میں کسی کا کوئی سوال اشکال ہو وہ کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم احادیث کی تعداد انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے، یہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع، یہاں بریکٹ میں جو ہے میرے پاس منکم لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی نسخہ ہی لکھنا ہے یا جی جی نسخہ لکھیں، موجود ہے؟ نسخہ لکھیں. جی اچھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاضی محترم، آپ نے بتایا کہ عرب ممالک میں کسی کی عزت دینے کے لیے اس کی کنیت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، جی جی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کنیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. جی شکریہ. جی السلام علیکم. سر وعلیکم میرا السلام. ایک اور اگر رہنمائی آپ سے، کسی کو تانا دینا ہوتا تھا نا، یعنی اس کی تحقیر مقصود ہوتی، تو آج بھی ان کا طریقہ یہی ہے. تانا دینے کے لیے وہ اس کو اس کے کسی کافر رشتہ دار یا بہت زیادہ برا جو آدمی ہو اس کے ساتھ منسوب کر کے پکارا جاتا تھا. جی جی سر. آپ کوئی سوال کر رہے تھے؟ جی سر جوید جی. میرا سوال سر یہ تھا کہ بہت ساری بچیاں بھی یہ سوچ کے شادی نہیں کرتی کہ جی ہم جاب کر رہی ہیں، ہمارا فیوچر ہے، کیریئر بن رہا ہے، یا وہ تعلیم کا بہانہ بناتی ہیں کہ جی ہم نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے، تو سر وہ بھی شادی نہیں کرتی. تو سر ان کے بارے میں کیا ہے اس حدیث سے ریلیٹڈ؟
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نکاح ان چیزوں سے رکاوٹ تھوڑی ہے. نکاح اگر دیکھیں نا، لازمی ہے نکاح. پی ایچ ڈی کیا لازمی ہے؟ جیسے وہ تو ٹھیک ہے، جیسے اب یہاں ہے نا کہ اگر کوئی تعلیم کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے نکاح ڈیلے کرنا چاہتا ہے، اس طرح سے اگر بچیاں ڈیلے ٹھیک کرتی ہے، ہیں. اگر اس طرح کی کوئی صورت ہے اور واقعی معاشرتی طور پر اس کو کچھ سمجھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ روزوں کی عادت ڈال لے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیشہ یہ صورت وہ صحیح نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی واٹس ایپ کال پہ جو موجود ہیں وہ کوئی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے نا ابھی لفظی ترجمہ جو ہے نا وہ